ایک جہاں ہو ایسا کا حصہ نمبر 4 پارٹ 4 پیش خدمت ہے۔ آج ہم خواتین کے لباس سے متعلق شریعت کے اصول ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کا لباس ساتر ہو جو سطر کو چھپاتا ہو۔ نمبر 2، عورت کا لباس کھلا اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، عورت کا لباس تنگ و باریک نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں۔ نمبر 5، عورت کے لباس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو۔ نمبر 6، عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت جلباب یعنی بڑی چادر اوڑھ کر باپردہ حالت میں نکلیں۔ نمبر 7، عورت کا لباس ساتر ہونا چاہیے۔ نمبر 8، عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ نمبر 9، شریعت و حیا کا تقاضا ہے کہ بنا آستین کھلے گریباں قمیض میں دامن درمیان بے حیائی کی دعوت دیتے لمبے چاک چست تنگ چوڑی دار یا ٹخنوں سے اوپر اٹھا ہوا پاجامہ چادر و دوپٹے سے خالی سر نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ سر میں تیل ڈالنے، کنگھی کرنے، دھونے، نہانے، پسینہ خشک کرنے وغیرہ کے لیے سر سے دوپٹہ اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ عورت کا سر اور بال بھی اس کے سطر میں شامل ہیں۔ سخت ضرورت کے علاوہ سر کھلا رکھنا جائز نہیں، واللہ اعلم۔ مسلم شریف کتاب اللباس و زینت میں حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بہا الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمات البخت المائلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا وإن ریحہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ جہنمیوں کی 2 قسمیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اس کی 2 طرح سے وضاحت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لباس اس قدر باریک ہوگا کہ بدن نظر آتا ہوگا، دوسرا تنگ اس قدر ہوگا کہ اعضائے بدن واضح ہو رہے ہوں گے، واللہ اعلم۔ اور لوگوں کو مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ بختی اونٹ کی کوہان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ چلتے وقت ہلتی ہے اور کمر سے قدرے اونچی ہوتی ہے۔ لہٰذا بالوں کو اس طرز کا بنانا، خواہ جوڑے کے ساتھ ہو، کیچر یا پونی بالوں میں اس طرح باندھی جائے کہ سر سے الگ ایک اور سر اونٹ کی کوہان کی طرح محسوس ہو، یہ وعید کے زمرے میں لے جا سکتے ہیں۔ للہ توبہ کیجیے اور خود کو جنت سے محروم نہ کریں۔ مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مرد جیسا لباس مت پہنیں۔ بخاری اور ابو داؤد کی حدیث میں پیغمبر خدا کا فرمان مبارک ہے کہ لعن رسول اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ رحم دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی حرام ہے۔ ایسے لباس جو ان کے مذہب کی عکاسی کرتے ہوں، جیسے پنڈتوں، سادھوؤں جیسے رنگ کے کپڑے پہننا وغیرہ۔ احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔